جاوید اقبال کے دعوے کے مطابق اس نے 100 بچوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں ہائیڈروکلورک ایسڈ، سلفیورک ایسڈ اور سائنائڈ کے محلول میں پگھلا دیں۔ لرزہ خیز انکشاف اور اوپر سے آرڈرز کے بعد اب تو پولیس کی اصلی دوڑیں لگیں۔ ان کا پہلا ہدف تھا 16B راوی روڈ، جاوید اقبال کا گھر، جہاں سے تیزاب سے بھرے ڈرم اور کئی بچوں کے کپڑے اور جوتے بھی ملے اور کچھ دوسری باقیات بھی۔ شوز کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ جو بچوں کے وہ مرڈر کرتا تھا وہ وہاں رکھ دیتا تھا اور نئے ان کو پناہ دیتا تھا۔ اور ایک بک ملی جس میں اس نے تمام کے ایڈریسز لکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر میں نے آ کر رپورٹ اپنے افسران کو دی کہ یہ مجھے وہاں سے ملا ہے اور واقعی بندہ یہ ہے۔ یہ وہاں سے غائب تھا۔ لاہور میں آپ کو پتا بڑی جگہ ہے، دادا دربار، وہاں مفت روٹی مل جاتی ہے، اسٹیشن پر چلے جائیں وہاں سونے کو جگہ مل جاتی ہے، پارکوں میں باہر۔ اس طرح یہ بچے وہ تھے۔ پہلے دن یہ 2 بچے لائے، لنڈے بازار سے کافی سارے کپڑے بچوں کے لیے، جوتے لیے، وہ لے کر گھر رکھ دی۔ جس بچے کو اس نے لانا ان کے پہلے کپڑے اتار دینا اور ان کو نئے، وہ لنڈے والے اچھے ہی ہوتے ہیں، وہ ان کو ڈال دینے، ان کو کھانا شانا دینا۔ پولیس تفتیش کے مطابق جاوید اقبال بچوں کو اغوا کرتا تھا اور پھر انہیں بھیانک طریقے سے قتل کرتا تھا۔ اس نے ایک ڈوری بنائی تھی، یہ سنگلی، اس کو دونوں کو گرپ لگائی، ایسے اتنی ہوگی۔ جب بچہ ایسے بیٹھا ہے تو اس نے ایسے اس کے گلے میں ڈال دینی۔ جب گلے میں فٹ ہو گئی اس کے بعد اس نے ایسے ٹیک لگا کر اس کو کھینچ دینا۔ 2-3 منٹ کے بعد بچہ مر جانا۔ جب وہ مر گیا اس کو اٹھایا، اگے ساتھ ہی بغل میں ایک کمرہ تھا جس میں سے اتنا ڈرم بڑا رکھا ہوا تھا، اس میں اس نے ایسڈ ڈالا ہوا تھا، اس میں اس کو ڈال دینا اور اوپر سے اس نے اس کو بند کر دینا کلپ سے۔ وہ صبح تک مولول ہو جانا اس نے۔ یہ اس نے کر کے جب ملول ہو گیا اس کو پھینکنا بھی تھا، ڈسپوز کرنا تھا۔ پھر اس نے ایک ریڑی کا انتظام کیا ہوا تھا، اس کو بلا لینا، اس ڈرم کو رکھنا اور ساتھ ہی جو ہے ریور، اولڈ ریور، اس میں جا کر اس کو انڈیل دینا۔ اسی طرح اس کا معمول تھا، یہ کرتا رہا۔ جب 100 بچے پورے ہو گئے تو اس نے پھر اینڈ کر دیا۔ یہ ادھر کا تھا قصور کا 2 بچے، ان کے جو وارث آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے پاؤں میں ہم نے وہ کڑا تھا نہیں ڈالتے، وہ تھے، وہ ہمیں ایک ڈرم میں سے ملے تھے۔ ایک ڈرم میں سے جب ہم نے یہ ایویڈنس کلیکٹ کی تھی اور دیکھتے تھے نا، اس میں سے ہمیں 2 کڑے ملے تھے، وہ ہمارے پاس تھے۔ وہ ہم نے ان کو دکھایا، انہوں نے کہا یہی ہے ہمارے، یہی میرے بچے۔ آپ جو جتنے مارے ہیں ان میں سے 3-4 بچے گھروں کو واپس آ گئے، پھر آپ کا سارا یہ کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن وہ یہ سب کیوں کرتا تھا؟ اس کے لیے ہمیں جاوید اقبال کی ہسٹری جاننا پڑے گی۔ جاوید اقبال 1961 میں لاہور میں پیدا ہوا۔ والد میاں محمد علی ایک کامیاب کاروباری تھے اور والدہ زہرا پروین ایک گھریلو خاتون تھی۔ ان کے ہاں 8 بچے پیدا ہوئے، جن میں 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ جاوید اقبال ان میں 6 نمبر پر تھا۔ وہ پڑھنے لکھنے میں تیز تھا، صحافی بننا چاہتا تھا اور ماں باپ کا بہت لاڈلا بھی تھا، لیکن خود بتاتا ہے کہ وہ اپنی کالج کی تعلیم مکمل نہیں کر پایا کیونکہ ایک سیاسی مظاہرے کے دوران پولیس نے اسے پکڑ لیا تھا۔ مار پیٹ کی وجہ سے وہ بری طرح زخمی ہوا، اسپتال میں داخل ہوا اور صحتیاب ہونے میں بہت وقت لگ گیا، اس لیے اس نے کالج چھوڑ دیا اور بزنس میں آ گیا۔ اس نے ایک شادی بھی کی، لیکن در حقیقت وہ ہم جنس پرست تھا۔ اس کا میلان کم عمر لڑکوں کی طرف تھا، اس لیے شادی نہیں چل پائی۔ 1990 میں اس پر کسی لڑکے سے زیادتی کا الزام بھی لگا۔ معاملہ پولیس تک گیا۔ پولیس نے والد اور بڑے بھائی کو بھی گرفتار کیا۔ پورے خاندان کو بہت شرمندگی اٹھانا پڑی۔ جاوید اقبال 6 مہینے جیل میں رہا۔ گھر والوں نے کورٹ کچہریوں کے چکر کاٹ کاٹ کے بالآخر اس کی ضمانت کروائی۔ ماں باپ سادہ لو تھے، جاوید کی کہانیوں پر یقین کر لیا کہ اسے کسی نے سازش کے ذریعے پھنسایا ہے۔ بیٹے کو غلط کاموں سے روکنے کے لیے انہوں نے اس کی دوبارہ شادی کروائی۔ یہ بھی 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلی۔ ان حالات میں والد بہت دل برداشتہ ہو گئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر وراثت کے جھگڑے، نئی مشکلات، نئے مسائل۔ بالآخر خاندان نے جاوید اقبال کو اس کا حصہ دے کر الگ کر دیا۔ اب وہ مکمل طور پر آزاد تھا اور پھر 1997 میں اس پر زیادتی کا ایک اور کیس بنا۔ اس بار اس نے بڑی مشکل سے اپنی جان چھڑوائی اور اگلے سال وہ واقعہ پیش آیا جس نے اس کی زندگی بدل دی۔
ایک دن اس نے 2 بچے لیے، چھوٹے چھوٹے تھے، یہ جو مالش کرتے ہیں نا یہ عام، ان کو لے آ کے بھی میں نے مالش کروانی، میرے ساتھ چلو۔ 2 بچوں کو لے گیا اپنے گھر، رات ادھر اس نے مالش کرائی، اس کے بعد اس نے اس کے ساتھ بدفعلی کی تو سو گیا۔ وہ شور ضرور بچاتے، اس کے پاس گن تھی، اس کا اس نے ڈراوا دیا۔ انہوں دونوں نے پروگرام بنایا، ساتھ بندوق پڑی ہوئی تھی، انہوں نے لے کر بندوق اٹھا کر اس کے سر پر ماری، اس کا جو ہے نا کھل گیا سارا سر جو ہے۔ اس کے بعد یہ انکانشیس ہو گیا بالکل۔ وہ پھر چپکے سے اپنے چلے گئے یہ فیل کر کے۔ صبح یہ اٹھا نہیں کیونکہ باہر دودھ دینے والے آتا تھا ان کے پاس روز۔ انہوں نے کہا 12 بجے تک آیا نہیں، کیا بات ہے، گھر میں ہے۔ انہوں نے دروازہ کھولا، دیکھا تو آگے خون سے یہ لت پت پڑا ہوا تھا، تو اس کو فوری طور پر اس کی ماں کو بتلایا انہوں نے، وہ اسی کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ وہ پھر اس کو ادھر جنرل ہاسپٹل لے آئے، ادھر آ کر اس کا علاج کروایا انہوں نے، کافی بڑی کوشش کی، 2-2.5 ماہ لگ گئے ٹریٹمنٹ میں، لیکن ان بیلنس ہو گیا۔ والدہ پہلے رہی اس کے ساتھ، پھر وہ فوت ہو گئی۔ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے اس ذہن میں اسٹرائک ہوا کہ میں یہ 2 بچے جو تھے انہوں کی وجہ سے انہوں نے مجھے مارا، اس حالت میں لیا، میری ماں اس غم میں مر گئی، تو میں ایسے 100 بچوں کو قتل کروں گا اپنی ماں کا بدلہ لینے کے لیے۔